بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کے موضوع پر تصنیف کردہ مشہور و معروف کتاب المعتقد المنتقد، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر جو موضوع چل رہا تھا وہ تقدیر کے متعلق ہے۔ غالباً ہم نے یہاں تک اس کو دیکھا تھا کہ یہ جو قدریہ کے متعلق بات ہوئی تھی، قال الخطابی انما جعلهم مجوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالاصلين النور والظلمة يزعمون ان الخير من فعل النور والشر من فعل الظلمة فصاروا صنوية وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله والشر إلى غيره۔ اور اسی طرح یہ جو قدریہ ہیں یہ خیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور شر کو غیر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، آگے یہاں ایک بحث آنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ البحث فی القدر والقضاء یوقع فی البلاء، کہ قضاء و قدر کے متعلق بحث کرنا یہ انسان کو بلا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، مصیبت کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان چونکہ یہ ایک جیسے ہم نے پیچھے بھی اس کے متعلق پڑھا کہ یہ ایک راز ہے، تو انسان جو ہے وہ اس میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، اور بلا اور مصیبت کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں والبحث فی القدر والقضاء یوقع فی البلاء، کہ قدر و قضاء میں بحث کرنا یہ بلا کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، انسان جو ہے وہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ وقد ورد اذا ذکر القدر فامسکوا، اور حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ جب تقدیر کی بحث ہو تو پھر اپنی زبانوں کو روک لو، اپنی زبانوں کو روک لو، خود بھی جو ہے وہ رک جاؤ۔ ٹھیک ہے، ولا يسلبان قدرة العزم عند خلق الاختیار فيكون جبرا ليصح احتجاج الفساق على ما اوقعوا انفسهم فيه۔ فرماتے ہیں کہ اور قدرت عزم، یہ جو دونوں ہیں یعنی قضاء اور قدر، یہ سلب نہیں کرتے قدرت عزم کو۔ عزم کہتے ہیں ارادے کو، انسان جو ارادہ کرتا ہے اس کو عزم کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو قضاء و قدر ہیں یہ سلب نہیں کرتے اس چیز کو، قدرت عزم کو، عند خلق الاختیاری، کہ جب بندے کو اختیار بندے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے لیے اختیار پیدا فرما دیتا ہے تو کسی کام کو کرنے کا، اور پھر اس اختیار کے وقت انسان جو ہے وہ اس کو عزم اور ارادہ کرنے کی جو قدرت اور طاقت حاصل ہوتی ہے،
قدر و قضا اسے سلب نہیں کرتے، تقدیر کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کا عزم، جو قوت عزم ہے، قدرت عزم ہے، وہ سلب ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو فرماتے ہیں فیکون جبرن، یہ تو جبر بن جائے گا، یہ تو پھر انسان کے اختیار سے جب ایک چیز نکل گئی تو وہ تو زبردستی ہو گئی۔ تو یہ تو اگر آپ اس کو یہ مانیں گے کہ قضا و قدر جو ہے وہ انسان کے عزم کو سلب کر دیتے ہیں تو یہ تو جبر بن جائے گا، اور جب جبر بن گیا تو لیصح احتجاج الفساق علی ما اوقعوا انفسهم فيه، تو پھر جو ہے وہ فساق کا دلیل پکڑنا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا اس بنیاد پر کہ جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں، جس میں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے اپنے آپ کو اس میں مبتلا نہیں کیا، یہ تو تقدیر تھی، یہ تو قضا تھا، ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مبتلا نہیں کیا، ہم سے تو قوت عزم ہی سلب ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو لہٰذا اس کو ہم جو ہے وہ جبر سے تعبیر نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں وہ فی الکنز، کنز الفوائد میں ہے کہ قال جمیع العلماء، تمام علماء نے ارشاد فرمایا کہ الرضاء بالقدر والقضاء فرض خیرن کان او شرن ولا یلزم من ذلک شیء، اور قضاء و قدر پر جو راضی ہونا ہے یہ فرض ہے، چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، یعنی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو، یعنی اچھی چیز بری چیز سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اچھی چیز ملے یا بری چیز ملے، اس پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ولا یلزم من ذلک شیء، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رضا سے، رضامندی سے جو ہے وہ کوئی حکم لازم نہیں آتا۔ ولا یلزم من ذلک شیء، اس رضامندی سے کہ بندہ جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، اس سے کوئی حکم جو ہے وہ لازم نہیں آتا۔ اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں۔ قال المخالف، وہ افراد جو اہل السنہ کے مخالف ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت کے عقائد کے مخالف ہیں، انہوں نے یہاں پر ایک بات کہی، اچھا اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیجئے، دوبارہ یہ میں بتا دوں، الرضا بالقدر والقضاء فرض خیرا کان او شرا ولا یلزم من ذلک شیء، اور اس سے جو ہے وہ یعنی رضامندی سے کوئی چیز لازم نہیں آتی۔ اب بعض شارحین نے اس کے شے سے جو مراد لیا ہے، تعبیر کی ہے، وہ کیا ہے جبر کو، یعنی بندہ جب قدر و قضا پر راضی ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہے، اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ تو کوئی حکم، جو میں نے اس کا ترجمہ کیا اس سے مراد یہی ہے کہ جبر جو ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں مخالفین کی طرف۔ مخالفین کیا کہہ رہے ہیں؟ قال المخالف، مخالف نے کہا لو کان الرضا بالقضاء واجبا لوجب الرضا بالکفر۔ اعتراض کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ مخالفین کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا، یہ جو کنز الفوائد میں ہے، کہ اگر رضا بالقضاء واجب ہے، تقدیر پر راضی ہونا اگر واجب ہے، یہ اکثر جو اعتراضات ہیں یہ قدریہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تقدیر پر راضی رہنا واجب ہے تو پھر کفر پر راضی رہنا بھی واجب ہوگا، وہو باطل اجماعاً، اور یہ جو ہے اجماعاً باطل ہے۔ کیوں؟ لأن الرضا بالکفر کفر، کیونکہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ اب مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کافر ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شخص جو کافر ہے اس کا جو کفر ہے وہ تقدیر الہی میں لکھا جا چکا ہے، تو اب تقدیر الہی میں چونکہ اس کا کفر لکھا جا چکا ہے تو اس کے کفر پر جو ہے بندے کو راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ تقدیر الہی ہے، جیسے کہ کنز الفوائد میں کہا گیا
تو کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کفار کے کفر پر راضی ہیں، اور کفار کے کفر پر راضی ہونا تو بالاجماع باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفر پر راضی ہونا خود کفر ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ قضا پر یعنی تقدیر پر راضی ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ دوبارہ مخالف کا اعتراض سمجھیے کہ اگر تقدیر پر راضی ہونا یہ ضروری ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کفر پر راضی ہونا بھی ضروری ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے کفار ہیں اور ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ یہ کافر ہیں، جو کفر پر مریں گے۔ تو گویا کہ آپ ان کے کفر پر راضی ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تقدیر پر راضی ہونا ضروری ہے، اور کسی کے کفر پر راضی ہونا یہ بالاجماع باطل ہے، کیونکہ رضا بالکفر کفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ معترض اس اعتراض کو بیان کر کے یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ ساری خرابی رضا بالقضاء کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ جواب پر غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں جواب یہ ہے وہ اجیبا، یہاں سے جواب ہے وہ اجیبا بِأَنَّ لِلْكُفْرِ نِسْبَةً إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِاعْتِبَارِ فَاعِلِيَّتِهِ لَهُ۔ بہت توجہ کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ کفر کی دو نسبتیں ہیں، کفر کی دو نسبتیں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان للکفر نسبۃ الی اللہ تعالی، ایک تو اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہے، باعتبار فاعلیتہ لہ، فاعلیت کے طور پر، فاعلیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، فاعلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کفر میں مبتلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَنِسْبَةً إِلَى الْعَبْدِ، اور دوسری اس کی نسبت ہوتی ہے بندے کی طرف، بِاعْتِبَارِ مَحَلِّيَتِهِ لَهُ، کہ بندہ اس کا محل ہوتا ہے کفر کا، اور وہ اتصافہ بھی، اور بندہ کفر سے متصف ہوتا ہے۔ یہ کفر کی دو نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت کیا ہے؟ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا کہ اللہ نے کسی کو کفر میں مبتلا کیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ محل کفر بنا ہوا ہے اور وہ متصف ہے کفر کے ساتھ۔ تو اب ہم نے قدریوں کو یہ جواب دیا کہ فَإِنْكَارُهُ، یہ دو نسبتیں بیان ہو گئی، فَإِنْكَارُهُ بِاعْتِبَارِ النِّسْبَةِ الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى، کہ دوسرے اعتبار سے جو ہے وہ کفر کا انکار کرنا۔ دوسرا اعتبار کون سا ہے؟ محلیت اور اتصاف، یعنی اس اعتبار سے ہم کفر کو ناپسند سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص کافر ہو، وہ محل کفر بنے، کفر سے متصف ہو، اس کو ہم ناپسند سمجھتے ہیں، یعنی کافر کا کفر ناپسند سمجھتے ہیں۔ دون الاولا، اور اس اعتبار سے کہ اللہ نے کسی کو کفر میں مبتلا فرمایا، ٹھیک ہے۔ والرضا به باعتبار النسبۃ الاولی دون الثانیہ، اور راضی ہونا اس پر پہلے کے اعتبار سے، بے اعتبار نسبت الاولی، یعنی اللہ نے کسی کو کفر میں مبتلا کیا اس پر راضی ہونا، اور کوئی خود کفر میں مبتلا ہوا یعنی محل کفر بنا، متصف بالکفر ہوا، اس اعتبار سے جو ہے نہ راضی نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ والفرق ظاہر، فرق بالکل واضح ہے، فرق بالکل واضح ہے آپ کے سامنے، کہ ہم کفر کا انکار اور کفر کو برا اس اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ محل کفر بنے، متصف بالکفر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کسی کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ کسی کو کفر میں مبتلا کرتا ہے، ہاں اس بات پر راضی نہیں ہے کہ کوئی کفر سے متصف ہو، اور یہ بالکل ایک واضح چیز ہے دونوں نسبتوں میں۔ تو فرماتے ہیں والفرق ظاہر،
لہٰذا یہ جو بات کی ہے ہم نے کہ قضا پر راضی ہونا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، قدریوں نے اس کو اوپر اوپر سے دیکھا کہ پھر تو کفر پر بھی راضی ہوں گے. ہم نے کہا کفر کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی دو نسبتیں، ان کو آپ سمجھ جائیں. اذ لا يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعله وجوب الرضا باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر. بہت خوبصورت سا ایک اصول ہے یہاں پر، اس اصول کو یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول بیان ہو رہا ہے. فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لا يلزم من وجوب الرضا بشيء، کسی چیز کے اوپر راضی ہونا اور راضی ہونے کا لزوم، وجوب، کس اعتبار سے؟ بے اعتبار صدور ہی عن فاعلی، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے فاعل سے صادر ہو رہا ہے، یہ اس پر راضی ہونا، اس سے یہ لازم نہیں آتا. کیا چیز لازم نہیں آتا؟ وجوب الرضا. لا یلزمو کا جو فاعل ہے وہ یہ وجوب الرضا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کوئی بندہ جو ہے اس کے وقوع کی رضامندی پر بھی جو ہے وہ اس کے اوپر وقوع کی رضامندی بھی لازم ہو رہی ہے بطور کسی اور چیز کے صفت بنتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی ایک فاعل اگر کوئی کام کرتا ہے، اگر میں اس پر راضی ہو جاتا ہوں اور پھر وہی کام کسی اور کی صفت بنتا ہے تو اس سے تو یہ لازم نہیں آتا کہ میں اس والے کام پر بھی راضی ہوں. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی شخص جو ہے وہ میری دعوت کرتا ہے، مجھے کھانا کھلاتا ہے تو میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کسی کی بھی دعوت کرے گا تو وہ جو ہے میں اس سے راضی ہوں گا، میں اس سے خوش ہوں گا کہ واہ دیکھو یار دنیا لوگ سب ایک دوسرے کی دعوتیں کر رہے ہیں، میں تو اس سے خوش نہیں ہوں گا، مجھے اس کا کیا لینا دینا، اس کے خوش ہونے سے مجھے اس کی خوشی تھوڑی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، تو فرمائیں کہ اذ لا يلزم من وجوب الرضا بشيء باعتبار صدوره عن فاعل وجوب الرضا باعتبار وقوعه صفة لشيء آخر. اب یہاں تک جو بات ہوئی باعتبار فاعلیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، اس کی حکمت ہے، بندے ہیں اس کے، وہ جسے چاہے کفر میں لازم مبتلا فرمائے، جسے چاہے ایمان سے سرفراز فرمائے، یہ تو اس کی مرضی ہے کیونکہ ہم اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور مسئلے کے طور پر گفتگو فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء و یثبت. اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے. فرماتے ہیں کہ مسئلۃ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، اللہ جسے چاہے مٹا دے، انسان کے گناہوں میں سے کوئی چیز مٹا دے، وہ یثبت ما یرید، اور جو چاہے ثابت رکھے. کسی کے گناہوں کو مٹا کر نیکیاں بنا دیتا ہے، کسی کی نیکیوں کو مٹا کر گناہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یمحو اللہ ما یشاء و یثبت ما یرید. اور اسی طرح من المرقوم فی الکتاب ای اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں جو اس نے لکھا ہے، چونکہ اس کے حکم سے لکھا ہے تو فرماتے ہیں کہ وہ چاہے تو اسے مٹا سکتا ہے، چاہے تو اسے بدل بھی سکتا ہے، چاہے تو اسے ثابت بھی رکھ سکتا ہے. اس کی مرضی، خالق ہے، مالک ہے، وہ جو چاہے کرے. تو اب فرماتے ہیں جیسے کہ لوح محفوظ کے اندر، اچھا فرمائیں کہ قد قیل، جیسے کہ کہا گیا، یعنی کتاب سے مراد کیا ہے؟ المرقوم فی الکتاب، جسے چاہے مٹائے، جسے چاہے ثابت رکھے. کتاب سے مراد اللوح المحفوظ، قد قیل جیسے کہ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا وما فی ام الکتاب، اور بعض نے کہا ہے کہ جو ام الکتاب میں ہے ای اصلی ہی، یعنی اصل کتاب میں ہے، وہو علم الربی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے. کما قال اللہ تعالیٰ وَعِندَهُ ام الکتاب، اسی کے پاس ام الکتاب ہے. وَعِندَهُ علم الکتاب، اور اسی کے پاس علم الکتاب بھی ہے. فلا يتغیر ولا يتبدل مبرما کان او معلقا. اچھا اب یہاں ایک مسئلے کو سمجھیے گا، تھوڑا سا یہاں پر غور کیجیے گا. ایک منٹ، یہ حاشیے دیکھیں، قد قیل، پہلے اس کو اوپر دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد یہاں اس کو دیکھتے ہیں. مسئلہ پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے مٹا دے، جسے چاہے باقی رکھے.
جو کہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جیسے کہ کہا گیا۔ ایک ہے کتاب یعنی لوح محفوظ، اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اسے بدل سکتا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو کہ ام الکتاب میں ہے۔ ام الکتاب اصل کتاب کو کہتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا علم، جسے فرمایا گیا عندہ ام الکتاب، ٹھیک ہے۔ وَعِندَهُ علم الکتاب، اس کا معنی کیا گیا کہ اس کے پاس علم کتاب ہے، ام الکتاب علم کتاب، ٹھیک ہے۔ اب جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا گیا اسے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو بدل دے، ٹھیک ہے۔ کسی کی عمر لکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر 50 سال، وہ چاہے تو اسے 40 فرما دے، چاہے تو 60 فرما دے، جو اس کی مرضی۔ اور ایک ہے علم رب عز و جل، جسے ام الکتاب کہا گیا ہے، علم الکتاب کہا گیا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ فلا یتغیر ولا یتبدل مبرمن کان او معلقا، چاہے وہ مبرم ہو چاہے وہ معلق ہو۔ فساعد سعید و شقاء ضدہ مقرر فی علمہ، نیک بخت کی نیکی، نیک بخت ہونا، اور بدبخت کا بدبخت ہونا، یہ اس کے علم میں مقرر ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا یزول بذالک الکتاب، وہ ام الکتاب سے، اصل کتاب سے زائل نہیں ہوگا۔ وہاں لا خلاف فیہ بین اہل السنہ، اور یہی وہ ہے کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل السنہ کے درمیان۔ اب یہ بہت اہم ایک پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ دیکھیں لوح محفوظ کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ہے علم رب کہ جس پر کسی کو بھی رسائی نہیں ہے، کسی کو رسائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بڑے بڑے انبیاء کو بھی منع فرما دیا اس سے۔ اب اس کی ہم ایک اگزامپل کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو مسئلہ بہت آسان اور واضح انداز میں سمجھ میں آ جائے، ورنہ ہو سکتا ہے کئی اشکالات اور سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھیے کہ فار ایگزامپل مجھے کسی کے بارے میں پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کل جا کر فلاں جگہ پر چوری کرے گا۔ میں نے کسی رجسٹر میں، کسی کاپی میں یہ چیز لکھی کہ فلاں شخص جو ہے وہ کل اگر اس نے صبح یہ کام کر لیا تو وہ چوری نہیں کرے گا، اگر اس نے صبح یہ کام کر لیا تو وہ چوری نہیں کرے گا، یا اگر اسے صبح جو ہے وہ اتنے پیسے مل گئے تو وہ چوری نہیں کرے گا۔ حالانکہ مجھے اپنے علم میں یہ بات معلوم ہے کہ اس شخص نے کل چوری کرنی ہے، لیکن میں نے کیا لکھا کہ اگر اس کو یہ چیز مل گئی یا یہ معاملہ ہو گیا تو یہ چوری نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہوں تو اس کو بدل کے یہ لکھ سکتا ہوں کہ فلاں شخص چوری کرے گا، جیسا میرا علم ہے اسی کے مطابق میں لکھ دوں، اور چاہوں تو اسے ایسے ہی رہنے دوں، ٹھیک ہے، اور اس کے آگے لکھ دوں لیکن اسے یہ چیز نہیں ملے گی۔ اب ذرا جملے کو سمجھیے کہ اگر فلاں شخص کو صبح صبح یہ چیز ملی تو وہ آگے جا کر چوری نہیں کرے گا، لیکن اسے فلاں چیز صبح صبح نہیں ملے گی۔ تو اب دیکھیے، ایک ہے میرا علم جس کی بنیاد پر مجھے 100% یقین ہے کہ یہ شخص ایسا کرے گا ہی کرے گا، لیکن میں اس کے اندر جو ہے وہ کسی رجسٹر، کسی کاپی میں ایک تعلیق لکھ دیتا ہوں بطور معلق کرنے کی کہ یہ شخص جو ہے وہ یہ کام کرے گا اور جو ہے وہ یہ کام نہیں کرے گا، جس کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکلے گا۔ تو جو ام الکتاب ہے، علم الکتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ فلاں شخص یا کسی بھی شخص کے سعید اور شقی ہونے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، بس اس نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسے چاہے تو بدل سکتا ہے، وہ اسے چاہے تو بدل سکتا ہے، اور چاہے تو جو ہے اس کو اسی طرح ثابت رکھے، لیکن اصل فیصلہ جو ہے وہ اس کی علم میں ہے، ٹھیک ہے۔ لا یزول بذالک الکتاب، وہ علم جو ہے اس کتاب سے یعنی لوح محفوظ سے زائل نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے درمیان جو ہے وہ زوال نہیں ہوگا۔ ھذا لا خلاف فیہ بین اہل السنت، یہ ایسی چیز ہے کہ
جس کے بارے میں اہل السنہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّ السَّعِيدَ قَدْ يَشْقِي وَبِالْعَكْسِ، ہاں اختلاف اس بات میں یہ لوگ رکھتے ہیں کہ جو سعادت مند ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ شقی ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے، اور جو بدبخت ہے وہ کبھی کبھی سعید ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ مذہب الماتوریدیہ، اور یہ کس کا مذہب ہے؟ ماتوریدیہ کا۔ وَهُوَ قول عمر بن مسعود، اور یہ حضرت ابن مسعود عمر بن مسعود کا قول ہے، نظرا للحال، حال کی طرف نظر کرتے ہوئے، او لا یکون ذالک، تو امام ابن عمر بن مسعود نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو ماتوریدیہ کی بات ہے، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ حالت کو دیکھیں گے، کوئی شخص جو ہے وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن کفار والی حرکتیں کرتا ہے، اس کی حالت اسی طرح ہے تو کافر ہو جائے گا، مر جائے گا، تو تقدیر غالب آ گئی۔ اور کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہے ساری زندگی لیکن وہ مسلمانوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے، تو وہ حال کی طرف نظر کرتے ہیں، یہی ماتوریدیہ کا مذہب ہے۔ اولا یکون ذالک، فرماتے ہیں یا تو پھر اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وعلیہ الاشاعرہ، اور اسی پر اشاعرہ بھی ہیں کہ جو سعید ہے وہ ہمیشہ سعید رہے گا، جو شقی ہے وہ ہمیشہ شقی رہے گا۔ اور یہی ابن عباس کا اور مجاہد کا بھی قول ہے، نظراً للمعالی، یہ معال یعنی انجام کی طرف غور کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ یعنی اشاعرہ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی شخص ساری زندگی مسلمان رہا اور آخر میں جا کر اس نے کفر کر لیا، تو ہم اس کے آخری اس عمل اور کفر کی وجہ سے یہ بات کہیں گے کہ گویا وہ مسلمان تھا ہی نہیں، گویا وہ مسلمان ایک لحاظ سے ایک جہت سے تھا ہی نہیں، معال کی طرف غور کیا۔ اور یہ جو ماتوریدیہ ہیں یہ کہتے ہیں بھئی ابھی تک مسلمان تھا، اس کے بعد جو ہے وہ تقدیر غالب آ گئی تو کافر ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ فالخلاف لفظی، اگر غور کیا جائے تو اختلاف کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ لفظی اختلاف ہے۔ وَكَذَا قَوْلُهُ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنشَاءَ، اور اسی طرح کسی کا یہ کہنا کہ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنشَاءَ، کہ میں اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، یعنی اس سے حکم کفر ثابت نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا انجام جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو اچھا ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں بس اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں، کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی سوال نہیں۔